اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، باری تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت سے متعلق مسلسل عید الاضحیٰ کے بعد سے ہی آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انسانی زندگی میں اس سے زیادہ کسی اور چیز کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے یہ موضوع منتخب کیا گیا کہ قرآن پاک جس پر ہم سب کا ایمان ہے، جس کی سچائی، جس کے حق ہونے کا ہم ڈنکا پیٹتے ہیں، جس کے قانون کی کتاب ہونے کو ہم سب مانتے ہیں، اس کتاب نے اللہ کی توحید کو کیا اہمیت دی ہے، کس قدر آیتوں میں، کس قدر صورتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو اجاگر کیا ہے، اپنے بندوں کو کس کس طرح سے توحید کا راستہ سجھانے کی کوشش کی ہے، ہم جان سکیں، پرکھ سکیں۔ آج جو 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، یہ سورۃ الحشر کی آخر کی 3 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بھی اپنی وحدانیت اور توحید کا ذکر کیا ہے۔ خصوصی طور پر توحید کی ایک قسم، وہ قسم ہے جس میں ہر مومن بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سارے نام جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں، آئے ہیں، یا اللہ کی جو صفتیں، خوبیاں رب العالمین کی قرآن و حدیث میں آئی ہیں، ان سب میں اس کی یکتائی اور اس کے ایک ہونے کا اقرار کرے، اس کا اعتراف کرے۔ اس کو، یہ بھی توحید کی ایک قسم ہے، اس کو توحید اسماء و صفات کہا جاتا ہے۔ توحید کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان تنہا اللہ کو معبود جان کر اپنی ہر چھوٹی بڑی عبادت کو اس کے لیے خاص کر دے۔ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی عبادت کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا حصہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ بجا لائے، یہ توحید عبودیت یا توحید الوہیت کہلاتی ہے۔ اور ایک توحید ہے توحید ربوبیت، جس میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اس کو ایک جاننے کا کانسیپٹ اور خیال بتایا جاتا ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی اس کائنات کو تنہا چلانے والا ہے۔ اس کائنات کو چلانے میں، اس کائنات کے نظم و نسق میں، انتظام و انصرام میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور آپ کو جان کر یہ تعجب ہوگا کہ مکہ کے مشرکین بھی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، اور اسی توحید ربوبیت کو ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکہ کے ان مشرکین سے اگر آپ پوچھیں گے کہ ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، اور کون ان ساری کائنات کے سارے نظام کو کون چلاتا ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ تو جب یہ اللہ کو توحید ربوبیت میں ایک مانتے ہیں تو پھر توحید عبودیت میں کیوں نہیں، توحید اسماء و صفات میں کیوں نہیں؟ تو توحید کی 2 قسموں کا وہ انکار کرتے تھے، ایک قسم کو مانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا کہ پوچھئے ان سے، قل من یرزقکم من السماء والارض، کون سی ذات ہے وہ، کون سا پاور ہے، کون سی قدرت ہے جو آسمان سے پانی برسا کر اور زمین سے غلہ اگا کر، یا آسمان سے گرمی اور روشنی سورج کے ذریعے پہنچا کر، اور زمین کی تاریکیوں سے کوپلوں کی شکل میں پودوں کو نکال کر، کون ہے وہ ذات جو تمہیں رزق دیتی ہے، روزی کون پہنچاتی ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں پر کس کی بادشاہت چلتی ہے، کس کا کنٹرول ہے؟
جب چاہتا ہے جتنا % سننے کی طاقت چھین لیتا ہے۔ تمہاری نظروں پر کس کا کنٹرول ہے؟ جب چاہتا ہے چشمہ لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، نہیں چاہتا تو بوڑھے ہونے تک ان کو ضرورت نہیں ہے۔ کس کا کنٹرول ہے؟ امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے وہ ذات جو مردے کو زندہ سے اور زندے کو مردہ سے نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور معاملات کی تدبیر، اس کائنات کے نظام اور سسٹم کو کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کر کے کہا کہ مشرکین مکہ سے پوچھیے، یہ سوال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، کہا کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ ان قریب ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے ہمیں رزق دیا ہے، اللہ ہی مردے کو زندہ سے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے، اللہ ہی کا کنٹرول ہمارے کانوں پر ہے، ہماری آنکھوں پر ہے، اللہ ہی سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ جواب دیں گے مکہ کے کفار مشرکین۔ ہم روزی کے لیے چاہے جس کا دربار چاہے چھان مارے، جس کی چوکھٹ چاہے جا کر کے چاٹ لیں، لیکن مکہ کے مشرکین کہتے تھے نہیں، روزی اللہ تعالیٰ کیا سنتی، رزق وہی دیتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کا جواب اس سلسلے میں اللہ ہے تو پھر ان سے پوچھئے کہ تم پھر ڈرتے کیوں نہیں، اور ڈر کر کے اللہ کی توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو توحید ربوبیت پر مکہ کے مشرکین بھی ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے کہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو ہم اگر خالق مالک مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے کہ اللہ نے اپنے قطب اور ابدال بنائے ہیں جو اس کائنات کے سسٹم کو ڈیل کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کو ہیلپر کی ضرورت ہے، اسسٹنٹ اور معین و مددگار کی ضرورت ہے، ایسا عقیدہ بھی لوگ رکھتے ہیں۔ یہ شرکیہ عقیدہ ہے، چاہے جس کا بھی عقیدہ ہو، میں نہیں جانتا کہ کس کا عقیدہ ہے، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارا کانسیپٹ یہ شرک کا کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی اسسٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے، کسی معین اور مددگار کی ضرورت نہیں ہے اس کائنات کے نظام کو ڈیل کرنے کے لیے۔ تو یہ توحید ربوبیت ہے۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے، چنانچہ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے تنہا، کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہر زبان کی ہر بولی جو ہم خوش کرنے کے لیے یا محبت میں نکالیں اللہ کے لیے نکالیں، ہم اپنے جسم کے کسی عضو سے، کسی پارٹ سے کوئی عمل کریں اللہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اور محبت میں، تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ تنہا حقدار ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے ذاتی نام اللہ کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، غیب کا جاننے والا بھی ہے اور حاضر کا جاننے والا بھی ہے، سب کچھ وہی جانتا ہے، جو ہو چکا ہے وہ جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ یہ صفت صرف اللہ کی صفت ہے، دنیا کی کسی اور ہستی کے لیے چاہے جتنی پہنچی ہوئی ہستی ہو، اس کے لیے اگر ہم مانتے ہیں تو گویا ہم اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہیں، اللہ کے علم میں شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کے علم میں اور اللہ کے کسی سب سے مقرب بندے یا کسی مقرب مخلوق کے علم میں فرق تو ہونا چاہیے نا۔ تو فرق یہی ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، اور انبیاء اور رسل کو اللہ نے جتنا بتایا اتنا جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا معراج میں، بتایا گیا کہ فلاں آسمان پر فلاں نبی، فلاں آسمان پر فلاں نبی، فلاں آسمان پر فلاں نبی، جہنم میں سزا پانے والوں کا یہ کرو، جنت میں ان کا گھر، یہ سب دکھایا گیا۔ تو جو دکھا دیا گیا وہ غیب نہیں رہا،
لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، ورنہ یہ بھی شرک ہوگا۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ نے اپنے لیے اس کو خاص رکھا ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب کا بھی جاننے والا ہے، حاضر کا جاننے والا ہے۔ تو یہ ایک صفتی نام ہے اللہ کا، عالم الغیب والشہادہ۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ رحمان و رحیم بھی مکہ کے مشرکین نہیں مانتے تھے۔ ان سے صلح حدیبیہ کے موقع سے جب کہا گیا کہ لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت علی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے تھے، تو مکہ کا جو مشرکین کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا تھا اس نے کہا کہ نہیں، آپ صرف بسم اللہ لکھیے، رحمان اور رحیم اگر ہم مانتے ہوتے تو آپ سے کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، رحمان اور رحیم ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا علی صرف بسم اللہ لکھیے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو ان سے کہ اللہ کو پکاریں یا رحمان کو پکاریں، اللہ کے سارے نام اچھے اچھے نام ہیں، جس نام سے چاہیں پکاریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، ان سے کہا جاتا تھا کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تین صفتیں اللہ نے اپنی اس آیت میں ذکر کی ہے۔ ایک تو ذاتی نام اللہ ہے، اور وہ اس لیے ذکر کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے معبود ہونے کا کوئی خیال، کوئی کانسیپٹ ہمارے دل و دماغ میں نہ پلے۔ اور دوسری بات بتائی کہ عالم الغیب والشہادہ بھی وہی ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا ہمارے دل و دماغ میں کوئی ایسا عقیدہ، بیمار عقیدہ، مفلوج عقیدہ نہ پایا جائے جس میں عالم الغیب والشہادہ کسی اور کو بھی بتا دیا جائے۔ الرحمن بھی وہی ہے، الرحیم بھی وہی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی پہلا ٹکڑا یہاں بھی دہرایا، کہا وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کئی صفتوں کو ذکر کیا، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، 8 صفتوں کو اللہ تعالیٰ نے شاید بیان فرمایا۔ الملک، بادشاہ ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ دنیا کی ساری بادشاہتیں کمزور ہیں اس کی بادشاہت کے سامنے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہی بادشاہت اس زمین کی بھی بانٹتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ نبی آپ کہیے، دعا کیجئے، اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، ساری کائنات کے مالک، مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت سے نوازتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وہ بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ ہوا۔ اسی لیے شہنشاہ نام رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا، شہنشاہ کا مطلب بادشاہوں کا بادشاہ، ملک الملوک جو صرف اللہ کی ذات ہے۔ شہنشاہ کا لفظ وارد ہوا حدیث میں، اس سے منع فرمایا کہ نہیں، یہ نام کوئی نہیں رکھ سکتا، یہ اللہ کے لیے صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ قیامت کے دن اعلان کرے گا ان متکبر اور گھمنڈی بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے جو دنیا میں گھمنڈ اور اکڑفو مچاتے ہیں، ان کے لیے اعلان کرے گا این ملوک الارض، زمین کے وہ بادشاہ جو زمین میں بادشاہ بنے پھرتے تھے، سینہ تان کر سینہ ناپتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ این ملوک الارض۔ الملک، وہ ایسا بادشاہ ہے۔ القدوس، وہ سارے عیبوں سے پاکیزہ بادشاہ ہے، کوئی عیب اس کے ہاں نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، مقدس ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی انسان کے اندر کوئی غلطی پائی جا سکتی ہے، کوئی بھول سکتا ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی کسی کی کوئی بات نہیں جان سکتا ہے، تو یہ کمی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں، ساری کمیوں سے پاک ہے، القدوس، مقدس، الملک القدوس، السلام، اور سارے عیب سے محفوظ ہے، محفوظ ہے، صاف ستھرا ہے۔ السلام کے معنی بھی ہوتا ہے محفوظ۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تو ہی سلام ہے اور تجھی سے سلامتی ملتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی ذات سلام ہے، محفوظ ہے سارے عیب سے، ساری کمیوں سے، ساری برائیوں سے، اور انسان کے اندر جس قسم کی بھی کوئی کوتاہی کمی پائی جا سکتی ہے یا کسی مخلوق کے اندر کوئی کمی کوتاہی پائی جا سکتی ہے، اس سے کہیں بالا تر ہے۔ السلام، المؤمن، امن وہی دیتا ہے، امن و شانتی کا دروازہ وہی کھولتا ہے، زمین میں امن و شانتی وہی پھیلاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے، اس کے نام امن کر دے، امن و شانتی کی فضا یہاں ہمیشہ بنی رہے، امن و شانتی کا پیغام یہاں سے دنیا والوں کو جاتا رہے۔ ان کی دعا کی برکت ہے کہ آج بھی، اور اللہ سے امید ہے کہ قیامت تک نبی امام الانبیاء ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے برکت کے نتیجے میں وہ جگہیں محفوظ رہیں، وہ امن و شانتی کا گہوارہ بنی رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے امن ملتا ہے، شانتی ملتی ہے، کسی پارٹی کو ووٹ دینے سے امن نہیں ملتا کہ کوئی پارٹی کا حکمراں آپ کو ڈرا کر کے ووٹ لے کہ بھائی ہم کو جتائیے گا تو آپ کو امن و شانتی ملے گی نا، یہ سب بھول بھلیا ہے۔ ایسے بھول بھلیوں میں مسلمان اور ایمان والے نہیں پھنسا کرتے، ان کے پاس تو شعور ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بصیرت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے۔ یہ جو دیکھتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتا ہے، قرآن و سنت کی بینائی سے دیکھتا ہے، قرآن و سنت کی سمجھ سے دیکھتا ہے، قرآن و سنت کے شعور سے دیکھتا ہے، قرآن و سنت کی بصیرت سے دیکھتا ہے۔ دنیا کی قوموں کی امامت ہمارے نام صرف یوں ہی نہیں کی گئی تھی، ہم نے اس عہدے کو، منصب کو گنوا لیا، یہ الگ بات ہے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری قوموں کی امامت کا منصب ہمیں دیا ہے، اور دنیا کی ساری قوموں کی امامت کرنے کے لیے ظاہر ہے کچھ روشنی ہونی چاہیے، وہ روشنی ہے اللہ کی کتاب کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ اور جو انسان بھی، جو جماعت، جو گروہ بھی اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں دیکھے گا، وہ ان بیوقوفوں کے مکر و فریب میں نہیں پھنس سکتا ہے، مکر و فریب میں نہیں پھنس سکتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المؤمن، امن وہی دیتا ہے، المہیمن وہی نگہباں ہے، نگہبانی وہی کرتا ہے، نگرانی وہی کرتا ہے، اسی کی نگرانی میں ساری مخلوق سانس لیتی ہے، اسی کی نگرانی میں ساری کائنات چل رہی ہے، اسی کی نگرانی آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، آسمان و زمین کے درمیان خلا، اسپیس اور فضا میں بھی ہے، زمین کے اندر کی مخلوقات میں پر بھی اس کی نگرانی ہے، اور آسمان کے اوپر بسنے والی مخلوقات پر بھی اسی کی نگرانی ہے۔ ایسا مہیمن ہے وہ، ایسا نگہباں ہے، العزیز اور غالب ہے، اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، وہ تنہا اکیلا غالب ہے، غالب ہے، الجبار اور زور آور ہے، طاقتور ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بلائے گا کہ جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے، اپنا زور دکھلانے والے، زبردستی کرنے والے دنیا میں کہاں؟ این الجبارون۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اعلان کرے گا این الجبار، اس لیے کہ جبار صرف اس کی صفت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو جبار نہ مانا جا سکتا ہے نہ کہا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی جبر، زبردستی، زور اپنا دکھلاتا ہے اس دنیا میں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور اپنے فرشتوں کے حوالے کر کے ان کو سزاؤں سے دوچار کرے گا، این الجبارون کہہ کر بلائے گا۔ المتکبر، اور وہ بڑائی والا ہے، بڑائی والا ہے، وہ کہتا ہے الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننے اور اس کو پھاڑنے کی کوشش کروں گا میں اس کو تباہ و برباد کر ڈالوں۔ تو کبر، بڑائی صرف اسی کے لیے لائق و زیبا ہے، وہی بڑا ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس نے جس کو بڑا بنایا ہے وہ بڑا ہے، اس نے اس کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام کو، سارے نبیوں اور رسولوں کا اور کائنات کا امام بنایا، اور یہاں تک آپ کا عہدہ، مقام و مرتبہ بڑھا دیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سنو دنیا والوں، کائنات میں بسنے والے سارے سن لو کہ جو ہمارے اس پیارے رسول کی بات مانے گا وہ اللہ کی بات ماننے والا قرار پائے گا۔ یہ پاور کسی اور کو نہیں ملا ہے، کسی اور ہستی کو یہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا گیا ہے۔ تو اللہ نے جس کو بڑا بنایا ہے وہ بڑا
پھر بھی اللہ کے برابر بڑا نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہی جو عرش تھا، جو عرش پر مستوی تھا، خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے برابر بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کی بڑائی کی حد بھی رکھی ہے، جہاں بڑا بنایا، جس کو بڑا بنایا ہے اس کا مقام و مرتبہ طے کر دیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ طے کر دیا۔ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے الگ بات ہے، لیکن ہر بڑے کا مقام و مرتبہ اور حد مقرر ہے، سوائے اللہ کے اس کی بڑکپن کا کوئی حد نہیں ہے۔ وہ سب سے بڑا۔ آپ دن بھر میں کتنی بار اللہ اکبر سنتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نہیں کہا کہ اللہ اکبر من السماوات، اللہ اکبر من الارضین، اللہ اکبر من جمیع المخلوقات، نہیں کہا۔ لیکن مفسرین نے، شارحین حدیث نے، عربی کے ماہرین نے کہا کہ اکبر من کل شیء، کائنات میں انسان جس چیز کا بھی کنسپٹ اور خیال مزاج بنا سکتا ہے اس سے کہیں بڑا ہے۔ تو وہ ایسا کبریائی والی ذات ہے رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے 8 صفتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات ان سارے شریکوں سے پاکیزہ ہے جو دنیا والے اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جن کو بھی شریک کرتے ہیں، جن کو بھی شریک کرتے ہیں ان سے پاکیزہ ہے۔ واللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ ہے جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، الباری، اور باری کہتے ہیں بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا، بغیر کسی، تو خالق کہہ دیا تھا کافی تھا، لیکن باری کہہ کر کے بتایا کہ وہ بغیر نمونے کے گڑھ سکتا ہے، کسی چیز کو گڑھ کے بنا سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو گڑھ کے بنا دیا۔ واللہ الخالق الباری المصور، وہ تصویر کشی کرتا ہے انسان کی، انسان کا چہرے کی تصویر کشی رب العالمین نے خود کی ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والوں کو بھی بلائے گا، این المصورون، بلایا جائے گا، کہا جائے گا جو تم نے بنائی ہے، یہ آرٹ اپنا دکھایا دنیا والوں سے، واہواہی کمائی ہے، اس آرٹ میں اب روح ڈالو۔ روح ڈالنے پر قدرت وہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا اس کو یہ باور کرائے گا کہ تم نے اسے بنانے کی ضرورت کیا تھی، تم نے کیوں بنایا تھا؟ جب تم اس میں روح نہیں ڈال سکتے تو تم واہواہی کے حقدار کیسے ہو گئے؟ واہواہی کا حقدار اور تعریف کا حقدار، حمد و ثنا اور ہر طرح کی بڑائی اور کبریائی کے حقدار تو رب کائنات تھا، جس نے بنانے کے ساتھ ساتھ روح بھی ڈال دی، چلا کر کے پھرا کر کے دکھا دیا، بولتا جیتا جاگتا انسان بنا کر دکھا دیا۔ ایسا مصور ہے وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے۔ تو یہ صورت اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، چہرے کو صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے چہرے پر کسی کو مارنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، اس کے جتنے نام ہیں اچھے اچھے نام ہیں انشاءاللہ العزیز۔ الاسماء الحسنی، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے آئندہ جمعے میں آپ جانیں گے، سنیں گے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تسبیح پڑھتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات میں جو اس کی حمد و ثنا اور تسبیح نہ پڑھتی ہو۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ بھی کہہ دیا کہ ہم سوچے کہ ہم تو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، ہم کیسے مانیں؟ آپ کو ماننا ہے اس لیے کہ کہتا ہے کہ لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تم نہیں سمجھ سکتے لیکن ماننا ہے تم کو، اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس معنی کی آیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ ذکر فرمایا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہے۔